بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. حضرات اساتذہ اور عزیز طلبہ، یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ نے جو سال بھر محنت کی اس کا ایک انعام آپ کو دیا گیا. یہ ایک علامت ہے، ایک رمز ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا انعام ہے ظاہری طور پر جو آپ کو دیا گیا، ورنہ نہ جانے کتنے انعامات ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، آپ کی محنت کے منتظر ہیں، آپ کی مقصد کے ساتھ لگن کے منتظر ہیں. آپ جتنا یہاں اس قیام میں اپنے آپ کو صحیح رخ پر رکھ کر منزل تک پہنچنے اور قریب ہونے کی کوشش کریں گے، اور جتنا آپ کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ایک بڑے کام کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. ہمیں میدان عمل میں آنے کے لیے جو کوششیں ہیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی جو ضرورتیں ہیں ان کو سمجھنا ہے اور کوششیں کرنی ہیں. تو نہ جانے کتنے انعامات ہیں جو آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا انعامات کی قیمت ہے اس دنیا کی. یقیناً اس کی کسی نہ کسی درجے میں قیمت ہے، اور اس کو تلک عاجل بشر المؤمن بھی کہا گیا کہ ایمان والے کو جو یہاں پر بشارتیں ملتی ہیں دنیا میں، ان بشارتوں کی بھی قیمت ہوتی ہے، لیکن اصل جو آپ کو اس کا نتیجہ حاصل ہوگا وہ دوسری زندگی میں حاصل ہوگا جو ہم سب کا مقصد ہے. اور یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں اللہ نے ہم کو اسی لیے دی ہے کہ وہ آخرت کے انعامات کے لیے، وہاں کی سرفرازیوں اور کامیابیوں کے لیے گزاری جائے. اللہ نے آپ کو یہ جو موقع دیا، آپ اس احاطے میں ہیں دارالعلوم کے، یہ گویا کہ تیاری کرنے کا ایک میدان ہے، ایک مشن ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے. اب اگر آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آپ نے سبق لیا کہ آپ کی تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں آپ کو کچھ انعام دیا گیا، وہ محنت کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ درجے میں حاضری، مسلسل حاضری، کیونکہ معمولی چیز نہیں ہے. میرے نزدیک اس کی بہت قیمت. اگر آپ مسلسل درجوں کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کی لگن کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی یکسوئی کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ درجوں کی پابندی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پر تو داخل ہو گئے، مدرسے کی چہار دیواری میں آپ آ گئے، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے، آپ کو کس طرح یہاں زندگی گزارنی. اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو اپنی کتابوں میں محنت کی، اور پھر آپ کو پورے دارالعلوم میں الحمدللہ سب سے زیادہ نمبر ملے، یا دوسرا نمبر آپ کا آیا یا تیسرا نمبر آیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جن کا نمبر آیا وہ 100 بار قابل مبارکباد ہیں. لیکن آج جو عزم کرنے والے طلباء ہیں جنہوں نے آج یہ طے کیا کہ انشاءاللہ آنے والے امتحان میں ہمارا نمبر آئے گا، وہ بھی 100 بار مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ عزم و ارادہ اللہ کے یہاں بڑی قیمت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ارادوں پر ملتا ہے، اللہ کے یہاں عزم پر ملتا ہے. اور جب آدمی اپنی منزل طے کرتا ہے، اس کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور محنت کرتا ہے، جفا کشی اختیار کرتا ہے، پتماری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے یاد رکھیے آپ کی محنت پر منحصر ہے. آپ جیسی محنت کریں گے اللہ کی طرف سے راستے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں اپنی جانیں کھپائیں گے، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے اندر وہ قوت یادداشت نہیں ہے، یا کسی ایسے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یا ہمارا تعلق کسی ایسے علاقے سے ہے جہاں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، کبھی کوئی حافظ بھی پیدا نہیں ہوا. یاد رکھیے ہمارے سامنے ایسی مثالیں ہیں پوری اسلام کی تاریخ میں
ایسے بڑے بڑے مصلحین، بڑے بڑے مجددین اور بڑے بڑے ائمہ ایسے پیدا ہوئے کہ جن کے پیچھے اگر آپ دیکھیے تو کوئی ایسا محرک نظر نہیں آتا کہ ان کے لیے آسانیاں ہوتی، لیکن انہوں نے خود طے کیا، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے ان کے اسباب فراہم کیے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں کہ جب آدمی خود نیت کرے، خود ارادہ کرے، اور یہ ارادے اور یہ محنتیں اور یہ نیتیں اور عزائم اللہ کے بڑی قیمت رکھتے ہیں۔ اور آدمی جس راستے کے لیے محنت کرتا ہے اس کے سامنے جو منزل ہوتی ہے، اس کا جو مقصد ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو وہ سفر طے کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے آسانیاں ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی جس کے لیے محنت کرتا ہے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز دے کر رہتے ہیں، اس کو وہی ملے گا جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ اس کی کوشش، اس کی محنت ضرور لائے گی، وہ دیکھے گا اس دنیا میں کہ اس کی یہ محنتیں، اس کی یہ کوششیں کس طرح سے اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، اور کس طرح سے وہ تیار ہو کر میدان عمل میں آتا ہے، اور کس طرح سے پھر لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑا کام لیتے ہیں، اور جس کا تصور بھی پہلے وہ نہیں کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اس منصب پر اس کو پہنچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور دنیا کو جو آج ضرورت مند ہے چاہے افراد کار کی، تو دنیا کو ایک راستہ بتانے والے لوگ ہوں، دنیا کو رخ دینے والے ہوں، اور یہ دنیا انسانیت جو گویا کہ ڈھلوان پر پڑ گئی ہے، تباہی کے راستے پر ہے، وہ اس کو صحیح رخ دینے والے اور اس کو منزل کا پتہ بتانے والے ہوں، اور ان کی زندگی ایسی ہو کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو منزلوں کا پتہ ملے۔ آج اس کی ضرورت ہے، ہم اگر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو یہ نقد فائدہ انشاءاللہ ہمیں دنیا میں نظر آئے گا، اور مرنے کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پھر جو ملے گا ایسا بھر بھر کر ملے گا، بے حساب و کتاب ملے گا، جس کا تصور آدمی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، آج کے یہ اجلاس ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں یہاں سے گویا کہ ایک طاقت ملتی ہے، ہمارے اندر ایک عزم پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا انعام ہمیں دیا گیا، اس کی قیمت یہ ہے کہ آپ کو اس مجمع میں بیٹھ کر یہ انعام دیا گیا، ایک طرح کی یہ حوصلہ افزائی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے قیمتی چیز ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ایک ایک طالب علم کو سبق لینا چاہیے۔ آپ کو یہاں اس لیے جمع نہیں کیا گیا صرف کہ آپ جلسے کی زینت بڑھائیں، آپ کو اس لیے یہاں جمع کیا گیا کہ آپ اپنا حوصلہ بڑھائیں، آپ طے کریں کہ آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور راستے کی رکاوٹیں جو آپ کے راستوں کو کھوٹا کرنے والی چیزیں ہیں، اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے، آپ اس سے پرہیز کریں، آپ ایسے ہر عمل سے دور رہیں جس کے عمل کے نتیجے میں آپ کو جو علم کی طاقت مل رہی ہے اور عمل کی جو سوغات مل رہی ہے، آپ کو وہاں پر کہیں نہ کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، اس کسی ایسی رکاوٹ کی وجہ سے جو بعض مرتبہ رکاوٹیں ہم اپنے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں فارغ ہونے والوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو بالکل محروم ہوتے ہیں، اپنے مقصد سے ناآشنا ہوتے ہیں، ان کے اندر کبھی کبھی احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے وقت کو ہم نے ضائع کیا۔ یاد رکھیں اس سے بڑھ کر کون سی محرومی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی کی شریعت کے لیے دل میں اگر یہ خیالات پیدا ہوں، اور آدمی دنیا کے نظام کو، دنیا کی کامیابیوں کو اور دنیا کی تعلیم کو یہ سمجھے کہ اس کی قیمت ہے، تو اس سے بڑھ کر محرومی نہیں ہو سکتی، زوال کا راستہ ہے۔ اگر ہمارے اندر کہیں یہ دل کے نہا خانے میں بھی خیال پیدا ہو گیا کہ یہ جو ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بھائیو، یہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آج یہ دنیا کمپٹیشن کی دنیا ہے، مقابلے کی دنیا ہے، جو بھی میدان میں آگے بڑھے گا اس کو ملے گا۔ آج ہمارا یہ اجلاس ہم کو یہ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے وقت کو ہمیں مرتب کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا جو وقت ہے، آپ طے کیجئے کہ کم از کم 10 گھنٹے ہمارے ایسے گزریں کہ ہم تعلیم میں منہمک ہوں، ورنہ پڑھنے والے 15 گھنٹے بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ جو بڑے امتحانات کے لوگ تیاریاں کرتے ہیں ان سے پوچھا، تو بعض لوگوں نے حیرت ہوئی، یہ بتایا کہ ہم 24 گھنٹے میں 17 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا دماغ خراب ہو جائے گا، کرتے کیا ہیں آپ؟ کھاتے کب ہیں اور نماز کب پڑھتے ہیں اور سوتے کب ہیں؟ کہا بس ہم ہر کام جو واجبی ہے بس واجبی کام کرتے ہیں، اس کے آگے ہمارا جو اصل مقصد ہے
جو ہم نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے ہم کو حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے لیے آدمی اپنی جان کھپاتا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور پھر اللہ کی طرف سے وہ نعمتیں بے انتہا برستی ہیں۔ آدمی اگر اس کے لیے اپنی جان کھپائے، اس کے لیے محنت کرے اور مقصد کو سامنے رکھے تو یاد رکھیے پھر اللہ کی طرف سے وہ کچھ حاصل ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کو اور بڑے بڑے دولت مندوں کو اور دنیا کے ساری بڑی سے بڑی چیزوں کے حاصل کرنے والوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس آپ یہ طے کیجئے کہ آج ہمیں یہ سبق ملا، ہم انشاءاللہ اس چھوٹے سی انعام کی قدر کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انعام ایک علامت ہے ہمارے اندر ایک جوش پیدا کرنے کے لیے، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ایک علامت کے طور پر انعام ہم کو دیا گیا۔ لیکن میں نے جیسے عرض کیا شروع میں کہ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہمیں ملنے ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں، ہماری محنت پر، ہمارے ارادوں پر، آگے بڑھنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، وہ وعدے انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ اور جو فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جو حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے بار بار وہ باتیں آتی ہیں کہ فرشتے طالب علم کے راستے میں پر بچھاتے ہیں، اللہ کی کیسی نعمتیں، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہوگی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کسی بھی علم کے راستے میں چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علم سے مراد کیا ہے؟ جنت کا راستہ اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو یاد رکھیے اس راستے پر چلنا پھر ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ آپ یہاں جو آئے ہیں یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جنت کا راستہ، کامیابی کا راستہ، علوم شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت جو ہمارے لیے ہزار کامیابیوں کا ذریعہ ہے اور جس کے ذریعے سے آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو اس سے متعلق علوم ہے وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے اندر وہ حوصلہ بھی پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، آپ کو منزلوں کا پتہ ہو اور آپ پھر دوسروں کو بھی راستہ بتا سکیں۔ یہی مقصد ہے آپ کے یہاں پر آنے کا اور دارالعلوم کی چہار دیواری میں رہنے کا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ڈاکو اور چور ہم پر حملہ آور ہوں، ہماری یہ سوغات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے خدا نہ خواستہ وہ کہیں چھین کر لے جائیں اور ہم تہی دست و تہی دامن ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، اس اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے اس امانت کی حفاظت کرنی ہے اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا، ہمارا انتخاب فرمایا۔ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے اور کتنے نوجوان ہیں جو نہ جانے کن کن راستوں میں بھٹک رہے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اللہ نے ہمیں اس راستے پر ڈالا، اللہ کا فضل ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہر اس غلط کام سے بچانا چاہیے جو ہمیں اس راستے کو ہمارے لیے کھوٹا کرنے والا۔ بس اگر آپ یہ طے کر لیا، آپ کے اندر یہ عزم پیدا ہوا کہ انتھک محنت انشاءاللہ ہمیں کرنی ہے اور ہر طالب علم اگر یہ سوچ لے کہ انشاءاللہ اس سال ہم طے کرتے ہیں کہ اب جو امتحان ہوگا ہمیں انشاءاللہ پہلا انعام اس پہ ملے گا اور انشاءاللہ ہم طے کرتے ہیں کہ 100% ہم درجوں میں انشاءاللہ حاضری کا اہتمام کریں گے۔ آپ دیکھیے گا اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جو نکلے گا لیکن اس کے جو نتائج آپ کو یہاں محسوس ہوں گے، آپ کو جو علم کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، زندگی کا مزہ ملے گا اور پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نتیجے میں جو نعمتیں ملیں گی، آپ جب اس کو اپنے آنکھوں سے آگے انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ محنت آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جائے گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اگر یہ اسی سلسلے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہے تو نہ جانے اس سے کتنی زیادہ اور نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی ہیں۔ بس بھائیوں، اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہاں جمع ہوئے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان عزیز طلباء کو جنہوں نے انعامات حاصل کیے اور جو طلباء فارغ ہو کر جا چکے ہیں انشاءاللہ ان کی انعامات ان تک پہنچا دیے جائیں گے۔ لیکن ہمیں یہاں پر ایک سبق ملا کہ انشاءاللہ یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے اس میدان عمل کے لیے جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے یہاں پر، اس کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر اس میں ہم یکسوئی کے ساتھ لگے رہے تو انشاءاللہ ہم میدان میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا جس طرح اللہ نے ان لوگوں سے کام لیا کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ ان کے حالات پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ سفر اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجلاس کو مفید بنائے، خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے ایک نیا حوصلہ پیدا فرما دے، ایک نیا عزم اور ایک نئی ہمت کے ساتھ